کیا کبھی سوچا ہے کہ قرآن مجید میں جس شخصیت کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ آج ہم حضرت موسیٰ کی اسی عظیم داستان میں غوطہ لگائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمیں ایمان، آزادی اور انسانی فطرت کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، شاید جواب تھوڑا حیران کر دے۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن آخر کیوں؟ قرآن ان کی غیر معمولی زندگی پر اتنا زور کیوں دیتا ہے؟ چلیں اس کہانی کو بالکل شروع سے جانتے ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے فرعون کے شاندار لیکن خوفناک دربار سے۔ ایک ایسا بادشاہ جو خود کو خدا سمجھتا تھا، لیکن اس کا یہ بھرم ایک ڈراونے خواب سے ٹوٹ گیا جس میں اس نے ایک آگ دیکھی جو پورے مصر کو جلا رہی تھی، سوائے غلام بنی اسرائیلیوں کے گھروں کے۔ ذرا اس دہشت کا تصور کریں جس نے بنی اسرائیل کی بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوگا۔ ہر پیدا ہونے والا بیٹا موت کا پروانہ تھا۔ یہ تھی وہ ظلم اور خوف کی دنیا جس میں موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ کھولی۔ سوچئے، موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کتنی ناقابل یقین تھی۔ پیدا ہوئے غلامی میں، لیکن پلے بڑے ایک شہزادے کی طرح۔ انہیں دشمنوں سے بچانے کے لیے دریا میں بہایا گیا، لیکن وہ سیدھا فرعون کی بیوی کی گود میں پہنچے۔ اور پھر قسمت کا کھیل دیکھیے کہ انہیں دودھ پلانے والی کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی ماں تھیں جنہیں محل میں ملازمہ رکھ لیا گیا تھا۔ مگر شاہی زندگی کا یہ دور اچانک ختم ہو گیا جب انہوں نے ایک اسرائیلی کو بچاتے ہوئے ایک مصری کو قتل کر دیا اور انہیں ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ مصر سے دور موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی سرزمین میں پناہ لی۔ وہاں انہوں نے ایک بالکل نئی، سادہ زندگی شروع کی، ایک چرواہے کی۔ لیکن ان کا ماضی ایک ایسے انداز میں ان کا پیچھا کرنے والا تھا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام جلا وطنی میں رہے، ایک خاموش غور و فکر والی زندگی گزارتے رہے۔ لیکن یہ تو طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی، اس خدائی مشن کی تیاری کا دور جو ان کا منتظر تھا۔ اور پھر وہ لمحات آئے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ پہلے وہ ایک مقدس پہاڑ پر پراسرار آگ کی طرف کھنچے، پھر انہوں نے جلتی ہوئی جھاڑی سے اللہ کی آواز سنی، ایک ایسی آواز جس نے ان کی تقدیر لکھ دی۔ انہیں 2 نشانیاں دی گئیں، ایک عصا جو سانپ بن جاتا تھا اور ایک ہاتھ جو سورج کی طرح چمکتا تھا تاکہ ان کی نبوت ثابت ہو۔ اور آخر میں انہیں مصر واپس جا کر فرعون کا سامنا کرنے کا حکم ملا، ایک ایسا مشن جو ان کے ایمان اور ہمت کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اور یوں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اپنے پختہ یقین کے ساتھ مصر واپس لوٹے۔ وہ زمین کے سب سے طاقتور انسان فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک ایسا پیغام دیا جس نے اس کی سلطنت کی بنیادیں ہلا دیں، میری قوم کو جانے دو۔ فرعون نے اپنے تکبر میں موسیٰ کے پیغام کو رد کر دیا اور انہیں طاقت کے مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ اس نے اپنے سب سے ماہر جادوگروں کو بلایا جنہوں نے اپنے کالے جادو سے سانپوں کا بھرم پیدا کیا۔ لیکن موسیٰ کا عصا، جو ان کی خدائی طاقت کی علامت تھا، ایک حقیقی اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے سارے فریب نگل گیا۔ یہ اللہ کی طاقت کا ایسا شاندار مظاہرہ تھا کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ فرعون کا یہ غصے بھرا رد عمل اس مقابلے کی اصل حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ یہ صرف 2 انسانوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ 2 نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ فرعون کے خدائی دعوے اور ایک سچے خدا کے سامنے سر جھکانے کا مقابلہ تھا، ایک ایسا تصادم جس کے مصر کے لیے تباہ کن نتائج نکلنے والے تھے۔ اور پھر اللہ نے مصر پر عذابوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، ہر عذاب پہلے سے زیادہ تباہ کن۔ مصر کی شہرگ دریائے نیل خون میں بدل گیا، ٹڈیوں کے لشکر نے فصلیں تباہ کر دیں، مینڈکوں کی وبا نے ملک کو بھر دیا۔ لیکن ہر عذاب کے ساتھ فرعون کا دل مزید سخت ہوتا گیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے سے انکار کر دیا۔ آخر کار 10ویں اور سب سے ہولناک عذاب کے بعد فرعون نے ہار مان لی اور بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن جیسے ہی وہ نکلے، فرعون کی نیت بدل گئی اور اس نے اپنی پوری فوج ان کے پیچھے بھیج دی۔ بنی اسرائیل پھنس چکے تھے، آگے بحر احمر اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کم سے کم انہیں ایسا ہی لگ رہا تھا۔ بنی اسرائیل میں گھبراہٹ پھیل چکی تھی۔ انہیں لگا کہ غلامی سے نکال کر سیدھا موت کے منہ میں ڈھکیل دیا گیا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے غیر متزلزل ایمان کے ساتھ جانتے تھے کہ اللہ انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر ان کی شدید مایوسی کے لمحے میں اللہ نے موسیٰ سے بات کی اور انہیں ایک ایسا حکم دیا جو قدرت کے قوانین کو توڑنے والا تھا، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ جیسے ہی موسیٰ نے سمندر پر عصا مارا،
पानी 2 हिस्सों में फट गया और पानी की 2 बुलंद दीवारों के बीच एक खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस खुश्क रास्ते पर चलकर सलामती से गुजर गए, एक ऐसा मौजज़ा जिसे आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेंगी। लेकिन जैसे ही फ़िरौन की फ़ौज ने उनका पीछा किया, पानी की वही दीवारें उन पर आ गिरीं और उन्हें निगल गईं। जालिम का खात्मा हुआ और बनी इसराइल आखिरकार आज़ाद थे। लेकिन इनका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वो जिस्मानी ग़ुलामी से तो आज़ाद हो चुके थे, लेकिन अब उन्हें एक नए, शायद उससे भी बड़े चैलेंज का सामना था, खुद आज़ादी का चैलेंज। उन्हें एक आज़ाद कौम के तौर पर जीना सीखना था, अपने मामलात खुद चलाने थे और अल्लाह की इबादत इस तरह करनी थी जिससे वो राज़ी हो। ये था बनी इसराइल के सहराई सफ़र का सबसे बड़ा बुहरान। जब मूसा कोहे सीना पर अहकामाते इलाही लेने गए तो कौम ने अपने खौफ और बेसब्री में एक सुनहरी बछड़ा बनाया और उसकी पूजा शुरू कर दी। ये अल्लाह के साथ किए गए अहद की संगीन खिलाफवर्जी थी और इसने उस गहरे सदमे और अदम तहफ़्फ़ुज़ को ज़ाहिर किया जो वो ग़ुलामी के सालों से अपने साथ लाए थे। वो तख्तियाँ जो मूसा पहाड़ से लाए थे, वो सिर्फ कवानीन का मजमुआ नहीं थीं। सोचिए, वो एक इलाही आइन थीं, इंसाफ, हमदर्दी और एक खुदा की इबादत पर मबनी एक नए माशरे का नक्शा। वो एक नई तहजीब की बुनियाद थीं, दुनिया के लिए एक रोशनी। ये खुदा की फयाज़ी और इंसान की कमज़ोरी के दरमियान मुसलसल कशमकश को दिखाता है। इन तमाम मौजज़ात के बावजूद जो उन्होंने देखे थे, बनी इसराइल शिकायत और नाफरमानी करते रहे, लेकिन अल्लाह अपनी लामहदूद रहमत से उनकी ज़रूरियात पूरी करता रहा, जो उसकी गैर मुतज़लज़िल मोहब्बत और सब्र का सबूत है। 40 साल सेहरा में भटकने के बाद आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अर्ज़ मौदा तक ले आए, लेकिन उन्हें खुद इसमें दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने सरजमीन को दूर से देखा और वहीं उनका अजीम मिशन मुकम्मल हुआ। एक तवील और मुश्किल सफ़र का एक तल्ख़ व शीरी इख्तिताम था, एक याद दहानी कि अजीम तरीन नबी भी इंसान होते हैं और हमारी ज़िंदगियाँ अल्लाह के हाथ में हैं। तो हज़रत मूसा की कहानी आज़ादी, कानून और इंसानी कमज़ोरी की दास्तान है। ये एक ऐसी कहानी है जो हज़ारों सालों से सुनाई जा रही है और आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। लेकिन हकीकी आज़ादी का मतलब आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ जंजीरों का ना होना है या इससे कहीं बढ़कर कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम में से हर एक को अपने अंदर तलाश करना है।